آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان کرم فضل ہوا اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ دیر دین کی بات سننے کی توفیق بخشی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے، یہ وہ جو وقت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی جو دیا ہے، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی اصل میں یہ زندگی جو دیا ہے قبر کی تیاری کرنے کے لیے، حشر کی تیاری کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ دوستو، یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے، قل متاع الدنیا غرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ دنیا میں بسنے والے تمام انسان مسافر ہیں، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے، اس روئے زمین سے جانا ہے مالک حقیقی کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں صاف صاف اعلان فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والے ہیں، ہر شخص کو موت آنے والی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، موت کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک لفظ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اس لفظ کو سننا نہیں چاہتا، دنیا کا کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے، چاہے طاقتور ہو، چاہے کمزور ہو، چاہے ضعیف ہو، چاہے بچے ہو، چاہے جوان ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، ہر انسان کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ ہم سے پہلے بھی لوگ آئے اس دنیا میں، مالدار آئے، وزیر آئے، بادشاہ آئے، رئیس آئے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم کو اور آپ کو بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر مالک حقیقی کی طرف جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر انسان کے لیے
موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے نہ ایک ساتھ آگے آ جاتا ہے نہ ایک ساتھ پیچھے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے فیصلے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی انسان مر نہیں سکتا۔ کسی کا موت جوانی میں آتا ہے، کسی کا موت بڑھاپے میں آتا ہے، کسی کا موت بچپن میں آتا ہے، لیکن موت تو آئے گی، ہر حالت میں آئے گی۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جن کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس، ارشاد فرمایا اے لوگوں، اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، ایک وقت آئے گا، شاید کہ وہ وقت آ چکا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی پیشن گوئی کی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ وقت آج آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یا ایھا الناس، کے لوگوں، اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ لوگ صبح کو مومن ہوگا، لوگ صبح کو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، مسلمان ہوگا، لیکن جب شام کے وقت موت آئے گی، جب جنازہ اٹھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کے گھر سے کافر کا جنازہ اٹھے گا۔ کسی کا موت شراب پیتے ہوئے نشے میں آ رہا ہے، کسی کا موت زنا کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ اللہ ایسی موت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، لوگ اتنے دنیا میں مشغول ہو جائیں گے، ہر طرف سے، ہر کوٹھی سے، ہر بدلے سے، ہر گھر سے، ہر دکان سے، ہر ہوٹل سے قرآن مقدس کے بجائے، نماز کے بجائے، ذکر اللہ کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے، لا الہ الا اللہ کے بجائے گنجری کی اور گانوں کی آواز آئے گی، ہر طرف سے گانے کی آواز آئے گی، کھیل تماشے کی آواز آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے میری امتیوں، اے ایمان والوں، اس وقت اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لینا، اس وقت اپنے آپ کو اسلام اور ایمان کے ساتھ جوڑ لینا۔ ارشاد فرمایا ساکالی کملی والے نبی نے، یا ایھا الناس، کہ لوگوں، اس وقت اپنی جان کی حفاظت کرنا، اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اس وقت اپنے زندگی کی خاص لمحات کی حفاظت کرنا، اس وقت اپنی زندگی کی حفاظت کرنا۔ کسی کا جنازہ گھر سے اٹھے گا، کسی کا جنازہ مکان سے اٹھے گا، کسی کا جنازہ بنگلہ سے اٹھے گا، کسی کا جنازہ بہت بڑے منزل سے اٹھے گا، کسی کا جنازہ گھر سے اٹھے گا، کسی کا جنازہ شاہی محل سے اٹھے گا، لیکن مرنے والا کا ایمان یہ ہوگا، مرنے والا کا حال یہ ہوگا، مرنے والا کا حال یہ ہوگا، رتی برابر ایمان نہیں، رائی کے دانے کے برابر اس کے پاس ایمان نہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، موت کی پیاس کے وقت پانی کا انتظام کر لو،
موت کے وقت مرنے والوں کو جو پیاس لگتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پانی کا اس پیاس کا انتظام کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی پیاس لگتی ہے جب موت آتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے اگر ان کو سمندر پلا دو پھر بھی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موت کی تلخی سے پناہ مانگو، موت کی سختی سے پناہ مانگو، موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، موت کی کروا پن سے پناہ مانگو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موت کی کروا پن اور موت کی سختی سے پناہ مانگو۔ اتنا منہ کروا ہو جاتا ہے، انسان کی روح جانے کے بعد، مرنے کے بعد لاکھوں سال تک منہ کروا ہی کروا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، موت کے پسینے سے پناہ مانگو۔ اتنا پسینہ آتا ہے پورے زندگی میں کبھی بھی اتنا پسینہ نہ آتا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے روح جسم سے کیسے نکلتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، کسی ریشمی کپڑا کو جھاڑ دار کانٹے دار پیڑ پر رکھ دو، کانٹے پہ رکھ دو، اس کو نکالو، وہ تار تار ہو جائے گا۔ اور جس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے جسم سے روح نکلتا ہے، انسان کا رگ چور چور ہو جاتا ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کی جسم میں گوتا لگا لگا کر رگوں کو پھاڑ پھاڑ کر روح نکالتے ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میری اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ میری اور آپ کا کیا مدار، کس حالت میں موت آئے گی؟ کیا نماز ادا کرتے وقت موت آئے گی، تلاوت کلام اللہ کے وقت موت آئے گی، یا شراب پیتے وقت موت آئے گی، یا زنا کرتے وقت موت آئے گی؟ نہیں معلوم۔ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات اقدس ہے، مدینہ پاک ہے، اور جو ہے آخری نبی ہے اور آخری وقت ہے۔ اللہ کے نبی بھی اس دنیا سے گئے، ہم اور آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال ہے کہ اللہ کے نبی کو آخری وقت اتنا پسینہ آیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے میرے پوری زندگی میں کبھی بھی اتنا پسینہ نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، پورے کائنات کا دلہا ہے، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ پانی کا پیالہ لاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا جو ہے پیالہ پیش کرتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی کو لیتے ہیں، اپنے جسم پر لگاتے ہیں، جسم کو بھگاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا حال ہے، کیا بات ہے؟ تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ موت بڑی سخت چیز ہے، اے عائشہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی نے دروازے پر دستک دی، حل ادخل فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اما عائشہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے نور نظر لخت جگر جو بیٹی ہے، فرماتی ہے پریشان حال میں ہے، فرماتی ہے اے جاہل، اے گوار،
میرے ابو تکلیف میں ہے، میرے ابو پریشان حال ہے، اور تمہیں اندر آنے کی تم اجازت مانگتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے نور نظر لفظ جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے فاطمہ تمہیں معلوم ہے کس کو تم بے ہوش کہہ رہی ہو، کس کو تم جو ہے گوار کہہ رہی ہو، کس کو تم جو ہے جاہل کہہ رہی ہو، کس کو تم دیاتی کہہ رہی ہو؟ اے فاطمہ یہ تو ملک الموت ہے۔ یہ کتنے بچوں کو یتیم کر دیا، کتنے بیویوں کو بیوہ کر دیا، کتنے گھروں کو اجاڑ دیا، کتنے کوٹھیوں کو اجاڑ دیا، کتنے شاہی محل کو اجاڑ دیا۔ اے فاطمہ الزہرا، ہے میری بیٹی، یہ تیرے ابو کا مقام ہے، یہ تیرے ابو کا مرتبہ ہے اور مقام ہے کہ موت کا فرشتہ بھی، ملک الموت بھی اجازت مانگ کر آ رہا ہے۔ یہ تیرے ابو کا مقام ہے۔ تو کسی کو کیا حیثیت، کیا چلا تم سے اجازت مانگے؟ آج تک ملک الموت کسی سے اجازت نہیں لیا ہے۔ کہ تیرے ابو کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کر اندر جانا، اگر اجازت ملی تو جانا، اگر نہیں ملی تو نہ جانا۔ ملک الموت اندر آتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میرے روح کو قبض کرو، روح کو نکالو۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کو نکالنے فرشتے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام جب جسم سے روح نکل لگا ہے، اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، پورے زندگی میں، پورے لائف میں کبھی بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے ملک الموت سے کہا اے عزرائیل مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، مجھے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ملک الموت کیا کہا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی میری کوئی جرأت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نبی میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ میری کوئی حیثیت ہے، میری کوئی جرأت ہے کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ملک الموت پورے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہو رہی ہے، میری امت کا کیا حال ہوگا جب تم میری امت کی روح کو قبض کرو گے، روح کو جسم سے نکالو گے، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملک الموت سے اے عزرائیل، اے ملک الموت میری امت کو جو دکھ ہوگا، میری امت کو جو درد ہوگا، آج محمد کے چھاتی سے اس درد اور اس درد کو، اس دکھ کو آج دور کر دیں۔ جتنا تکلیف میری امت کو پہنچانا ہے محمد کے چھاتی پر حق ادا کرے۔ اللہ کے نبی نے نہ ہمیں یہاں بلایا نہ کل میدان محشر میں بلائیں گے۔ آج صرف نام کے مسلمان بن گئے، نام کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، لیکن کام کے مسلمان نہیں۔ آج نبی کا لباس پسند نہیں ہے، آج نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ وہ نبی جو نہ دنیا میں بلایا، آپ دنیا سے جب جا رہے تھے آپ فرما رہے تھے ربی حبلی من امتی، ربی حبلی من امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دیجئے۔ آج نبی کا طریقہ پسند نہیں، آج ہم سب کو نبی کا نماز پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ سنت سے فارغ نہیں ہوئے ہیں سنت